مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا استقبال ہے مرسی ٹی وی کے اس اہم پروگرام اور خصوصی پروگرام مشہور و معروف شخصیات میں۔ آج کے ہماری اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی پرسنالٹی کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، جو اپنے اندر بے شمار صفات رکھتی ہے، بے شمار خصوصیات رکھتی ہے، اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو بحیثیت امام بھی بہتر ہے، جو اپنے اندر ایک خادم دین ہونے، خادم انسانیت ہونے کے بھی حقوق پوری کرتی ہے، اور ایک ایسی شخصیت جو لوگوں کے درمیان اتنی مقبول ہے الحمدللہ کہ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں، اپنے دینی مسائل، اپنے معاشرتی مسائل، اپنے سوشل ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں، تمام کے تمام آپ کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں، اور جن کے سلسلے میں شولہ پور میں مشہور ہیں کہ وہ شولہ پور کے اسپوک پرسن ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی زندگی کے جو تجربات ہیں، آپ کی زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کو شیئر کریں گے، اور یہ ایک زندہ قوم کی عادت ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے ان کی جو ایکسپیرینسز ہیں، ان کے جو تجربات ہیں، اس کو سیکھتی ہیں اور اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ عبدالرزاق عمری، چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف، مولانا طاہر بیگ محمدی حفظہ اللہ۔ شیخ محترم، آپ کا مرسی ٹی وی میں استقبال کیا جاتا ہے، فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج مجھے اس مرسی ٹی وی اس میں آنے کا اتفاق ہوا۔ مجھے دیکھ کر بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دینی اور اسلامی خدمات کے نام سے اس طرح کے پروگرامات اور اس طرح کی جو ہے دروس اور لوگوں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مرسی ٹی وی کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آج انہوں نے مجھے مدعو کیا، میں آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوں۔ شیخ عبدالرزاق صاحب نے جو میرے تعلق سے تعارف کروایا ہے، اپنے آپ کو اس قابل اور اس لائق تو نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ کچھ تعارف اور کچھ باتیں تجرباتی طور پر آئیں اور ہماری آنے والی نسل کو اس کے ذریعے استفادے کا موقع ملتا ہے، تو یہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں مولانا عبدالرزاق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرا نام ہے طاہر بیگ محمدی، میں شولہ پور سے، جو صوبہ مہاراشٹر کا ایک چادروں کا شہر مانا جاتا ہے، چادروں سے مشہور وہ شہر ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے، اور وہیں پر میری ولادت ہوئی، اور وہاں پر میں نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے اور خلیل سیٹھ نے مل کر مالیگاؤں میں جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کی بنیاد رکھی تھی 79 میں۔ تو میرے والد محترم کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنے بچے کو میں دین کا سپاہی بناؤں، اور انہوں نے جو ہے نا مجھے مالیگاؤں میں داخل کروایا۔ تو میری تعلیم جو ہے پرائمری کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں شروع ہوئی، اور الحمدللہ وہاں سے عالمیت کی سند حاصل کر کے میں واپس آیا۔ یہ میرا مختصر تعارف ہے، اور اس کے بعد میں دین کی خدمت میں لگا۔ 79 میں میرا داخلہ جامعہ میں ہوا، لیکن اتفاق یہ کہ 87 کے اندر میری فراغت ہوئی۔ 1 سال یا 1.5 سال میرا اس طرح سے ضائع ہوا کہ درمیان میں 84 میں میرے والد محترم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، جس کو پیرالس کہیں گے۔ پیرالس ہونے کی وجہ سے میرے والد محترم جو ہے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، چونکہ میری جو والدہ تھی جب میں 6 مہینے کا تھا یا 6 ماہ کا تھا، اس وقت جو ہے گزر گئی، اور اس کے بعد سے میرے والد نے میری پرورش کی، نگہداشت کی، یہاں تک وہ لے کر آئے۔ لیکن اب میں مدرسے میں تھا اور یہ خبر ملی تو میں وہاں سے آیا۔ تقریباً 6 مہینے تک میرے والد محترم بستر علالت پر رہے، اور اس درمیان میں پوری خدمت کرتا رہا۔ آج بھی پرانے لوگ شولہ پور میں مشہور ہے، وہ لوگ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایسی اولاد فرما بردار ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ اس عمر میں 6 مہینے تک ہر طرح کی جو ہے والد کی خدمت وہ کرتے تھے، یہاں تک کہ قضائے حاجت وغیرہ بھی سب کچھ
وہی صاف کرتے تھے اور دھوتے بھی تھے۔ بہرحال میری ایک بہن بھی تھی بڑی، وہ تھوڑا بہت مجھے مورل سپورٹ کرتی تھی، اور سب سے بڑھ کر میرے چچا کا بھی ایک میرے اوپر بہت بڑا جو ہے شفقت کا ہاتھ تھا، اور انہوں نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے پورا تعاون کیا، مکمل میرے ساتھ لگے رہے۔ اب والد محترم کا 1984 میں انتقال ہو گیا۔ 1984 میں ہاں 1984 میں 6 مہینے کی علالت کے بعد، بہت کوشش کرنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ اللہ مغفرت کرے، اللہ بلند درجات عطا فرمائے۔ ہاں تو اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قربانیوں کو، ان کی کوششوں کو قبول کرے۔ چاہتے تو میرے ابا مجھے کسی ہوٹل میں وغیرہ لگا کر کے وہ ذریعہ کمائی کا بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں بھوکا رہنا برداشت کروں گا، وقت آئے گا تو میں گھر بیچ دوں گا، لیکن میرے بچے کو میں پڑھا کے رہوں گا۔ یہ ان کا ایک جذبہ تھا، ایک ان کی تڑپ تھی۔ تو ناظرین اکرام، میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہر والد کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور آج جو کچھ میں ہوں ان کا اخلاص اور ان کا جذبہ ہے جو اللہ نے مجھے ڈالا، ورنہ میری ذاتی شخصیت کے اندر کوئی جو ہے نا خصوصیت نہیں ہے، یہ میں برملا کہہ سکتا ہوں اور ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد جو ہے میرے چچا اپنی سرپرستی میں مجھے لیے، چونکہ 2 روم تھے، ایک روم میں میری بہن رہتی تھی، ایک روم خالی تھا، وہ روم کرائے سے دیے۔ میں نے جامعہ میں پھر ہمارے اس وقت استاذ تھے شیخ نور العین سلفی، اور وہ پرنسپل بھی تھے، تو ان سے میں نے بات کی، کہا کہ اب والد تو گزر گئے، میرا دل بھی نہیں لگتا، ماں بھی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں، میں دوبارہ آتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک 2-4 مہینے میں سالانہ امتحان ہے، اب آپ کو 80 انٹرویو دینا ہوگا، 80 داخلہ ہوگا۔ شیخ آپ کے چچا کیا کرتے تھے؟ ہمارے چچا حاجی حیات بیگ صاحب، وہ مشہور تھے، نام سے حاجی صاحب لوگ کہتے تھے ان کو۔ وہ کارپینٹر تھے، لیکن دین کی تڑپ ان میں تھی، تو جماعتی حلقے کے اعتبار سے تو وہ دن بھر کام کرتے تھے، پھر شام میں ایک آدھ مسجد میں خطاب وغیرہ بھی کرتے تھے، یعنی جتنا ان کو یاد ہوتا تھا اتنا، ایسا کوئی عالم وغیرہ نہیں تھے۔ شیخ میں نے سنا ہے کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کی پرورش آپ کے چچا نے کی۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ ہاں، تو چچا نے جو ہے اس طور پر یہ کی ہے کہ ان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی، یعنی میرے والد محترم سے۔ 2 ہی بھائی تھے، لال بیگ، میرے والد کا نام لال بیگ اور ان کا نام حیات بیگ تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب انشاءاللہ جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ آپ اطمینان رکھو اور تعلیم جاری رہے گی اور چھوڑنا نہیں ہے، جو میرے بھائی نے مشن اختیار کیا اس کو ہم پورا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے جب میں مدرسے جاتا تھا تو وہ میرا مکان جو ایک روم والا تھا اس کو میرے چچا نے کرائے پر دیا۔ کرائے پر دینے کے بعد اس سے 120 روپے ماہانہ کرایہ آتا تھا، وہ کرایہ وہ منی آرڈر کرتے تھے مجھے، مدرسے میں منی آرڈر کرتے تھے، اس سے میرے گزر اوقات چلتے تھے۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد پھر رمضان میں چھٹیوں میں آتے تو وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، جبکہ ابھی زیر تعلیم تھا میں، لیکن ان کا یہ مطمع نظر تھا آپ کو کسی نہ کسی مسجد میں خطبہ دینا ہے، یعنی دین کا کام کرنا ہے۔ ہاں، حالانکہ میں ادھر اب بچپنا تھا، بھاگنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ سیدھا مسجد میں لے جا کے بولتے تھے میرا بھتیجا آیا ہے مالیگاؤں سے۔ اس وقت علماء نہیں تھے شولاپور میں، صرف ایک ہمارے ہاں حضرت مولانا اسماعیل صاحب تھے جو عیدگاہ میں عید کا خطبہ دیتے تھے، اور حاجی حضرت خان مسجد میں امامت کرتے تھے، وہ ایک عالم مستند تھے، باقی دوسرے تھے مولانا عبدالرحمن جالوا صاحب وغیرہ، لیکن وہ زیادہ یہ تھے۔ لیکن اس وقت جو ہے ہمارے چچا لے جا کر جمعہ کے دن ممبر پہ کھڑا کر دیتے تھے۔ جی ہاں۔ ہاں، اور مجھے دینا ہی دینا تھا، تو اس اعتبار سے تعلیم کے دوران ہی مجھے بولنے کا بھی ملکہ اور سلیقہ آنے لگا۔ اب اس طریقے سے جو ہے بقیہ 2 سال میں نے جیسے تیسے مکمل کر لیے، تو میرے چچا کو اتنی خوشی ہوئی۔ میری 2 بہنیں تھیں اس وقت، 2 بہنیں تھیں، دونوں بہنوں کو لے کر کے میرے چچا سند فراغت کے وقت منصورہ اس لیے آئے کہ آج میرا بھائی زندہ ہوتا تو میرا بھائی میرے اپنے بچے کی سند لیتا تھا، تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ خود وہاں پر آئے، اور آ کر میرے چچا نے جو ہے جب وہ سند مولانا مختار احمد ندوی صاحب دے رہے تھے تو میں بازو ہٹ گیا، میں نے کہا یہ چچا کے ہاتھ میں سند دیجئے، میں نہیں لیا، چچا کے ہاتھ میں نے دینے لگایا، اور چچا نے جو ہے پھر اس کو قبول کیا، ان کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو بہرحال ایک یہ جذباتی اور ایک موڑ تھا میرا۔ اس دن سے میں نے طے کیا کہ اب میں ساری زندگی کیوں نہ ہو دین ہی کے کام میں لگاؤں گا، میں دنیا نہیں کماؤں گا۔ شیخ محترم اپنی زندگی کے حالات میں بتا رہے ہیں کہ دین کی خدمت کے لیے جس طرح آپ کے والد نے قربانی دی، اس کے بعد چچا نے قربانی دی، تو اسی طرح ہم شیخ محترم سے جاننا چاہیں گے کہ جب کسی خاندان میں کسی والدین کا انتقال ہو جاتا ہے
تو بعد میں رہنے والے جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کے تئیں خاندان والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جو چچا ہے، خالہ وغیرہ ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں بچوں کی تربیت کو لے کر؟ دیکھیے مولانا عبدالرزاق صاحب، آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے میں ہمارے والد محترم اور چچا کے لیے دعائیہ کلمات کہوں گا اس موقع پر کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے آج یہ راستے پر مجھے لگایا اور میرے ساتھ انہوں نے جو ہے تربیت کے تمام گوشوں پر محنت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے آمین۔ اور آخرت میں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہاں، تو آپ یہ کہہ رہے تھے، میں ہمارے ناظرین اکرام سے بھی کہوں گا اور آپ سے تو مخاطب ہوئی ہی کہ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کئی بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے اندر قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیکن وہ جو ہے قوم و ملت کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے مجھے میرے چچا ملے، میرے والد تھے، والد کے گزرنے کے بعد میرے چچا نے جو ذمہ داری سمجھ کے، میں یہ بات بتاؤں گا بلا مبالغہ کہ میرے چچا کی اتنی محبت مجھ پر تھی کہ ان کے بیٹے انجینئر پرنسپل ہونے کے باوجود بھی ان سے زیادہ حقیقی طور پر مجھ سے محبت کرتے تھے، وہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے۔ میرا بھائی کا بچہ حقیقی میرا بیٹا ہے، وہ کہتے تھے۔ تو جب کبھی خطبہ دیا تو وہ اس دن تو گھر میں مٹھائی لاتے تھے۔ تو میں ناظرین اکرام سے کہوں گا کہ جہاں بچے ایسے ہوں، اب ان کے تایا ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، باپ ہوتے ہیں۔ آج کا دور نفسا نفسی کا دور ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ اسلام کا پیغام عام کرنا چاہتے ہیں کہ رشتہ داری بہت بڑی چیز ہے، اور جو بچے آ رہے ہیں اگر ان کے والد گزر گئے، تایا کی ذمہ داری بنتی ہے، چچا کی ذمہ داری بنتی ہے، ماموں کی ذمہ داری بنتی ہے، خالو کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بچوں کی نگہداشت کریں، انہیں ایسا کبھی فرق محسوس نہ دیں کہ اب تمہارے باپ گزر گئے، تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور وہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ قوم ملت کو اچھے خادم ملیں گے، اچھے مفسر ملیں گے، اچھے امام ملیں گے، اچھے خطیب ملیں گے، اچھے سوشل ورکر ملیں گے۔ اب آپ دیکھ جائیے مولانا عبدالرزاق صاحب، آپ تو عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جتنے ائمہ گزرے، مفسرین گزرے، اکثر یتیم گزرے ہیں۔ ہاں، لیکن ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، جنہوں نے جو ہے ان کی پرورش کی، اور وہ بیک چلے گئے لیکن یہ لوگ آگے آئے۔ لیکن ان کی ترقی میں کس کا راز ہے تو پتہ چلا فلاں تھے فلاں تھے۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ اس کو ہم جو ہے توجہ دیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ اگر آگے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارے قوم کے بچے ترقی کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ اگر آپ ذمہ دار ہیں، اگر آپ سرپرست ہیں، تو آپ دیکھیں اپنے اطراف، اپنے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں اگر کوئی یتیم بچے ہیں تو ان کی پرورش کرنا، ان کی پرداخت کرنا اور ان کو پروان چڑھانا، ان کی گائیڈنس کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، انا وکافر الیتیمی فی الجنۃ کہاتین، کہ جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا بہت آگے ہوں گے۔ تو اس سے آخرت میں بھی فائدہ ہے اور دنیا میں بھی یہ فائدہ ہے کہ ہماری آنے والی جو نسل ہے وہ بگڑے گی نہیں، ان کو اندر سدھار ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ تو محترم، میں آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے جو اساتذہ تھے محمدیہ منصورہ میں، کن اساتذہ سے آپ زیادہ متاثر تھے؟ الحمدللہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں ایک ایسا ماحول تھا، جب ہم دور طالب علمی سے گزر رہے تھے، بڑا اساتذہ سے لگاؤ بھی تھا، محبت بھی تھی۔ ابھی بہت کم ادارے میں ایسا ہوگا، ہاں، لیکن الحمدللہ سبھی اساتذہ ہم سے محبت کرتے تھے۔ اس وقت شیخ نور العین سلفی صاحب تھے، والد کے گزرنے کے بعد خط و کتابت سے رابطہ ہوا۔ وہ مزاج کے سخت تھے، یہ طالب علموں کے لیے اچھی بات ہے، طلباء کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ایک انتہائی محبت کرتے تھے، ہاں۔ اور اسی طریقے سے بعد میں عالمیت کے آخری سال میں ہم لوگ جانے لگے، دکتر فضل الرحمان مدنی صاحب آئے، وہ ہمارے استاد ہے۔ شیخ انیس الرحمان عمری مدنی حفظہ اللہ، وہ ہمارے استاد آج بقید حیات ہے، استاذ الاساتذہ ہے، کافی ان کا بھی رول رہا میری تربیت میں۔ پھر اسی طریقے سے نصیر احمد ملی صاحب تھے، اگرچہ وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی تھے، لیکن ادب وغیرہ میں بڑی دلچسپی سے وہ پڑھاتے تھے۔ محبت کا ماحول تھا، ہاں، محبت کا اتنا کہ وہ تمام طلباء سے محبت کرتے تھے۔ مجھے تو گھر پہ بھی بلاتے تھے کہ آپ آئیے گھر پہ، تو گھر پہ بھی میرا جانا آنا تھا۔ دکتر اقبال مدنی صاحب، ان کی بھی وہ شفقت تھی، وہ نئے آئے تھے، لیکن اب وہ مجھے مقالہ لکھنا تھا الخمر شراب کے تعلق سے، تو انہوں نے پوری کتابیں جتنی لائی تھی پورے روم میرے حوالے کر دیا،
ہاں کہا کہ اس میں سے جو کتابیں آپ کو لکھنے کے لیے، مواد کے لیے، متن کے لیے، حوالے کے لیے ضرورت، پورا انہوں نے چابی میرے ہاتھ میں دے دی. طلباء کو ایسا سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں پورا 2-3 روم ان کی کتابیں تھی، انہوں نے چابی میرے ہاتھ میں دی. تقریباً بقرعید کا 15 دن کا وہ تعطیلات کا ماحول تھا، پوری چابی میرے ہاتھ میں تھی. وہیں سے وہیں بیٹھ کر میں نے پورا مقالہ تیار کیا اور اللہ نے اس میں 100 میں سے 100 مارک مجھے ملے. اور عربی میں تھا، پہلا سال تھا عربی میں تھا الحمدللہ. پھر شیخ عبدالحکیم مدنی صاحب بھی تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے اور کئی اساتذہ ہیں. مولانا عبدالمعید صاحب بھی میرے استاد ہیں جو دہلی میں ہیں ابھی، تو معید مدنی صاحب. تو الحمدللہ ایک اچھا ماحول تھا. اب میں کن کن کے نام گزارا، مولانا عبدالقدس سلفی صاحب تھے. تو یہ کچھ آپ کے اساتذہ کے نام ہیں الحمدللہ. اسی طرح ہم نے سنا ہے کہ آپ مولانا مختار احمد ندوی صاحب جو مالیگاؤں منصورہ کے بانی ہیں، ان سے بھی آپ کے قریبی تعلقات تھے. تو ان کے ساتھ جو وقت گزرا آپ کا، اس میں آپ نے ان سے کیا کیا چیزیں سیکھیں؟ دیکھیے الحمدللہ مولانا عبدالرزاق صاحب، اب وہ شخصیت کہاں ہم کہاں، ہم ان کے سامنے طالب علم تو چھوڑیے، ہم ان کے سامنے ننھے بچے ہیں سمجھیے. لیکن ان کی ایک بے پناہ محبت تھی اور ان کا ایک بڑکپن تھا. اس کی وجہ یہ ہے مولانا، اس وقت جامعہ سے فارغین کی تعداد بہت کم تھی. جس وقت ہم فارغ ہوئے، ابتدائی مرحلہ تھا، بہت کم لوگ فارغ ہوئے تھے. تو اس میں جو ہے نا 2-3 نام مولانا کے سامنے ہمیشہ آتے تھے. تو اس میں جو ہے ایک نام میرا بھی آتا تھا. ہاں تو مہاراشٹر کے اندر مدرسہ قائم ہے، اور مہاراشٹر میں ایک بڑی جماعت تھی شولاپور کی. اور اس جماعت کے اندر جیسے ہی میں فارغ ہو کے آیا، تو پہلے تو میں گجرات گیا تھا، وہاں 1.5 سال رہا. لیکن وہاں ایک جذبہ میرے دل میں کار فرما ہوا، یہ میں پہلے ہی بتانا چاہیے آپ کو مولانا، بھول گیا. تو وہاں جذبہ یہ ہوا کہ جو کام میں یہاں کر رہا ہوں وہ کام میں اپنے شہر میں کروں گا تو کتنا فائدہ ہوگا. ہمارا شہر خالی تھا اس وقت، تو وہ جذبے سے میں شہر آیا. تو یہاں جب آیا تو دھیرے دھیرے جمعیت شبان بنی. پھر جمعیت شبان کا مجھے صدر بنایا گیا، تو میں نے ایکٹیویٹی شروع کی امامت کرتے ہوئے. پھر جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھ کر تھی پہلے جمعیت، لیکن سب اختلاف تھا. 7 مسجدیں تھی، 7 مسجدوں کے ذمہ داران کے چہرے الگ الگ تھے. تو میں نے سب سے پہلے سائیکل پر گھوم کر سب کو ایک کرنے کی کوشش کی. میں نے کہا یار جو ہوا بھول جاؤ، جماعت کے لیے ایک ہو جاؤ. شیخ یہ کب کا واقعہ ہے، کس دور؟ یہ دیکھیے 1990 کا واقعہ، 1990s کا دور ہے. 1990 میں نے یہ کام کا آغاز کیا، اور رحمانیہ میں امامت سے جڑا، اور سائیکل پر ہی جو ہے میں گھوم گھوم کر سب کو جوڑا. اس طرح جمعیت کی 80 رنوں پھر تشکیل کی میں نے. تو اب مولانا مختار احمد ندوی کے پاس یہ خبریں پہنچتی تھی، تو ان کے دل میں اتنی محبت تھی کہ میں نے جو ادارہ قائم کیا اس کے مقاصد اور اس کے پھل اب نکل رہے ہیں الحمدللہ. وہ ایک جذبہ تھا مجھ سے محبت کا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے 1995 اس میں جو ہے وہ امیر بنے پورے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند. ہاں جی ہاں، مختار احمد ندوی صاحب. ہاں تو اب اس وقت میں اس وقت سیکریٹری تھا شولاپور کا، ناظم تھا. ایک اور نسبت مل گئی، اور ایک نسبت مل گئی. تو میں نے دل میں تہیہ کیا جو ہمارے مربی اعلیٰ ہیں اور جنہوں نے ہماری تربیت کر کے یہاں بھیجا، تو کیوں نہ ان کی صدارت میں ہم پروگرام رکھیں. تو میں نے کہا کہ مولانا آپ امیر بنے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے. آپ کی صدارت میں آل مہاراشٹر لیول کا انشاءاللہ اجلاس ہوگا. تو 1996 میں شولاپور کے اندر پہلا صوبائی لیول پر اجلاس میری نظامت میں ہوا، جس میں جو ہے مولانا مختار احمد ندوی صدر تھے، امیر تھے، اور اسی طریقے سے کئی علماء اس میں آئے تھے. مولانا عبدالمتین جوناگڑھی صاحب تھے، قاری نجم الحسن فیضی صاحب تھے، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء کو ہم نے دعوت دی تھی. جیسا آپ نے بتایا کہ 1990 میں آپ نے تمام جمعیتوں کو جمع کیا، اور 6 سال کے اندر سب کو جمع کر کے اتنا بڑا پروگرام ماشاءاللہ. تو اللہ کا فضل و کرم ہے ماشاءاللہ. تو اسی طرح شیخ آگے بڑھتے ہوئے کہ مسجد رحمانیہ کا تذکرہ آپ نے کیا بات میں، تو مسجد رحمانیہ کے آپ امام کب بنے، اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے. اس میں دیکھیے مسجد رحمانیہ میں 1990 میں میرا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور یہ بھی چچا کی نسبت سے شادی ہوئی تھی. چچا کی بڑی تمنا تھی وہ شادی خود کریں، لیکن اللہ کی مرضی ہے، رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا، رمضان میں میری شادی طے تھی. لیکن
الحمدللہ جیسے تیسے نکاح ہم نے سادگی کے ساتھ کیا. کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہمارے رشتہ داروں میں کہ یہ شادی کو توڑ دیں, دوسرا کر دیں. میری ایک ہی شرط تھی. ناظرین سنیے, بڑوں کی عزت, بڑوں کا احترام زندگی میں بھی کرنا چاہیے, مرنے کے بعد بھی کرنا چاہیے. میں یہاں پر ایک پیغام دوں گا جو میں نے اپنے طور پر برتا. وہ پیغام یہ ہے کہ میرے چچا گزر گئے تھے, رشتہ داروں کی طرف سے یہ تھا کہ یہ رشتے کو توڑ دیا جائے, دوسرا کریں گے. لیکن میں نے کہا جس چچا نے میری تربیت کی اس چچا نے اس لڑکی کا انتخاب کیا. اب میں بزرگ جو ہمارے چچا گزر گئے, اب تو میں اس رشتے کو نہیں توڑوں گا. اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہوگا ضرور انشاءاللہ. ہاں میں بتا رہا ہوں. تو مولانا عبدالرزاق صاحب, میں نے کہا اگر وہ لڑکی اندھی بھی رہے گی, وہ لڑکی اگر لنگڑی بھی رہے گی, وہ لڑکی اگر کسی بھی قسم کے اس سے رہے گی, میں کروں گا تو اسی کو کروں گا. یہ بھی میری ضد تھی. اور الحمدللہ بالکل سادگی کے ساتھ چند رشتہ داروں کو لے کر جا کر میں نے نکاح پڑھوا کے واپس آ گیا. اور اس کے ایک ہفتے کے بعد اللہ کا ذریعہ دیکھو کیسے, رحمانیہ مسجد کے ذمہ داران میرے گھر تک آئے, کہا کہ مولانا ہماری مسجد خالی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ کو امامت کے لیے رکھیں. یہ 1990 کا واقعہ ہے. 13 مئی کو میری شادی ہوئی. 1990 کو میں رحمانیہ مسجد سے جڑا. آج تک اس مسجد سے میں جڑا ہوں. دوران گفتگو شیخ آپ نے بتایا کہ آپ مسجد رحمانیہ کی امام ہیں, اور جیسے میں نے تخمینہ لگایا تو آپ تقریباً 32 سال سے امام ہیں, 32 ایئرس. اور ہمارے معاشرے میں جو جنریشن ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ سال 2 سال میں امام تبدیل ہو گئے, یا پھر سال میں 2-3 امام تبدیل ہو گئے. تو اس میں کیا راز ہے شیخ؟ تقریباً 33 سال سے آپ امام چلے آ رہے ہیں ایک مسجد کے, اتنے عرصے کی کیا راز ہے؟ متولی صاحب سے آپ کے تعلقات, مصلیوں سے آپ کے تعلقات, مؤذن صاحب سے, تو کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے مولانا عبدالرزاق صاحب, یہ تو اپنے اپنے برتنے پر اپنے اپنے سلوک کا معاملہ ہے. اس میں سب سے پہلا سبب میں یہ بتاؤں گا, میرے دل میں شروع سے ہی ایک جذبہ کار فرما تھا اور آج بھی ہے کہ میں ایک مسجد کا امام بن کر دین کی خدمت کروں. یہ بنیادی جذبہ میرے اندر ہے, آج بھی ہے, کہ ایک ممبر جو ہوتا ہے, ممبر رسول, وہ اتنا بڑا جو ہے اتنا اہمیت کا اسٹیج ہوتا ہے, اسٹیج ہے کہ جہاں سے ہم پوری قوم کو خطاب کر سکتے اور پوری قوم کو سمجھا سکتے. اس پلیٹ فارم سے ہم کو بغیر پیسے کے, بغیر محنت کے, ہم کو دین کی دعوت اور دین کی بات بہترین سے بہترین انداز میں پیش کرنے کا ایک اللہ نے ایسا موقع دیا ہے. یہی میری دلچسپی کا ذریعہ ہے کہ میں نے آج تک امامت چھوڑنے کی بات نہیں کی. بڑا نیک جذبہ ہے شیخ. ہاں, ایک پہلی چیز یہ ہے, یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں پیدا ہو, یہ جذبہ ہمارے ہر امام کے اندر پیدا ہو, اور یہی جذبہ ہر متولی میں پیدا ہو انشاءاللہ. پہلی چیز یہی ہے کہ میرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں, اور دین کی خدمت کا سب سے صحیح جو ہے اسٹیج ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقی امامت ہی اصل ہے. ہاں, حقیقی امامت ہی اور ہے, نبی کی وراثت. اور ہمارے مولانا مختار احمد صاحب سے بھی ہم نے سیکھا سبحان کہ وہ اتنے اونچے لیول پر جانے کے بعد امامت انہوں نے چھوڑی. پھر میرے والد نے مجھے پڑھایا, میرے چچا کی محنت, پھر میں نے بھی کہا کہ ممبر رسول میں بھی مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. یہ پہلا جذبہ میں نے متولیان سے عرض کر دیا. اس کے بعد میں کہیں بھی رہوں, آج بھی دیکھیے آج جمعرات ہے, کل جمعہ کا خطبہ ہے, میں برابر رحمانیہ مسجد کے ممبر پر کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. یہ پہلی چیز ہے. ناظرین اکرام اور ہمارے علماء دین سے میں گزارش کرتا ہوں, خطبات جمعہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ہمیں قربان جانا چاہیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ دین کی سربلندی کے لیے ہفتے میں مسلمان اکٹھا ہوں. اور خطیب حضرات کا کام ہے کہ وہ اسٹڈی کر کے, تیاری کر کے, محنت کر کے ہفتے بھر کے جو حالات حاضرہ ہیں, چاہے محلے کے ہوں, چاہے مقامی شہر کے ہوں, چاہے ملک کے ہوں, چاہے ورلڈ لیول کے ہوں, وہ خطبے کے اندر اس کو پیش کرے, بیان کرے اور ان کے جو ہے جذبات کو جھنجھوڑے. یہ ایک جذبہ. دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ متولیوں کا ساتھ مجھے ملا. ہاں, انہوں نے میرے سکھ دکھ میں, میری پریشانی میں مجھے ساتھ دیا. انہوں نے ایسے متولی بول کر یہ نہیں حق جتایا کہ ہم متولی ہیں تو آپ کو ایسا رہنا پڑے گا. اور ہم نے بھی ان کے ساتھ جو ہے برادرانہ سلوک رکھا, محبتانہ سلوک رکھا. ہاں, اور سب سے بڑی بات ایک مسجد کے اندر ایک امام کو رہنے کے لیے, میں آج یہ بات بتا رہا ہوں مولانا عبدالرزاق صاحب آپ کو, میرے تجربے کی بنیاد پر ہر کام کرنے کا ایک دائرے عمل ہوتا ہے. آدمی اس دائرے میں رہ کر اگر کام کرے گا نا تو کبھی اس پر آنچ نہیں آتی. آج جیسے آپ نے سوال کیا کہ آج امام ایک ایک سال میں 2-2 3-3 بدل جاتے ہیں, آپ 32 سال سے وہاں پر کیسے ٹکے ہوئے ہیں؟ اس کا ایک راز یہ ہے, متولیوں کا ایک دائرے عمل ہے, وہ اپنے دائرے عمل میں کام کریں.
मुसल्लियान का एक दायरे अमल है, वो अपने दायरे अमल में नमाज में आएँ चुप जाएँ, और इमाम का एक दायरे अमल है। तो मैंने कभी भी मेरे दायरे अमल से बाहर कहीं भी झांकने ताकने की कोशिश नहीं की। जैसे मुतवल्ली साहब क्या कर रहे हैं, मुसल्ली साहब क्या कर रहे हैं, मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि रोज़ाना 5 वक्ता नमाज़ पढ़ाऊँ, फ़जर में दरस कुरान दूँ, असर में दरस हदीस दूँ, मगरिब बाद बच्चों को मकतब पढ़ाऊँ, और जुमा का खुतबा आ रहा है तो 2 दिन से उसकी तैयारी में जुड़ जाऊँ और बेहतरीन से बेहतरीन खुतबा उनके सामने कोशिश करूँ पेश करने की। अल्लाह कबूल करे। तो ये मेरी एक ज़िम्मेदारी समझ के मैं आज तक आया। इसलिए कभी मेरी ना मुसल्लियान से जो है अनबन हुई, न कभी मुतवल्लियान के साथ मेरा कोई इख्तलाफ हुआ। और फिर रही बात तनख्वाह की, तो मैंने कभी उनके सामने जम करके या डट करके या ज़िद करके या ये कह करके आप तनख्वाह बढ़ाए तो रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा, आज तक मैंने कभी मुतवल्लियान से एक दिन भी ये बात नहीं की। जी हाँ बिल्कुल शेख, अल्लाह कबूल करे। हाँ, बस जो वो देते हैं मिन जानिबिल्लाह समझता हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है मेरा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये चंद चीज़ें हैं। जी हाँ। तो इमामत के सिलसिले से जुड़ती हुई एक और बात शेख कि सुना है कि आप मसाजिद की तामीर करवाते हैं, मुख्तलिफ़ मकामात पे कई मसाजिद की तामीर आपने करवाई है, लेकिन मैंने किसी से सुना है कि मस्जिद की तामीरात के दौरान भी आप मस्जिद जहाँ बना रहे हैं वहाँ पर निगरानी भी करते हैं और एक नमाज भी आपकी छूटती नहीं। फजर में आप गए, फिर ज़ोहर की नमाज़ के लिए आप मौजूद रहे, फिर अपने काम पे गए, फिर असर की नमाज़ में आप मौजूद रहें। देखिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आदमी के अंदर जज्बा हो तो अल्लाह की मदद उसके कार फरमा होती है, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। हाँ, मैं एक जज्बे से निकलता था, अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह मेरी ड्यूटी भी जारी रहे और ये एजाज़ी काम भी मेरा होते रहे, जो मैं कल मर जाऊंगा लेकिन ये मस्जिद मेरे लिए सदक़े जारिया बनेगी। तो ये जज्बे के तहत मैं समझिए शोलापुर में असरिया मस्जिद बनी इदारतुल मसाजिद वल मदारिस मुंबई के तहत, लेकिन उसकी निगरानी सब कुछ मेरे ज़िम्मे थी। उसके बाद खुद मेरी ज़ाती मस्जिद रहमानिया तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब बनी, वो भी ज़िम्मेदारी से बनी। फिर तीसरी मस्जिद बीजापुर, यहाँ से 100 किलोमीटर शोलापुर से है, तो 100 किलोमीटर शोलापुर से मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ाकर निकलता था और ज़ोहर से पहले मैं मस्जिद में पहुँचता था। 200 किलोमीटर जाकर। हाँ, माशाल्लाह। तो मैंने कभी महसूस भी होने नहीं दिया मुतवल्लियान को कि मैं आउट ऑफ सिटी जाकर फिर आकर मैं मुसल्ले पे खड़ा हूँ। लेकिन मस्जिद बनने के बाद उन्हें खुद ताज्जुब हुआ, मौलाना कब आप निगरानी किए, कब आकर मुसल्ले पर खड़े हुए। तो मैंने कहा ये मेरी जानिब से नहीं, ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। जी हाँ। तो यही ज़िम्मेदारी का जज्बा होना चाहिए नाज़रीन। इसी तरह शेख मोहतरम आपके बारे में ये बात भी सुनने में आई कि आप हर दिन की लिस्ट बनाते हैं कि आज क्या क्या काम करने हैं, उनकी लिस्ट के बारे में, यानी टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं अपनी ज़िंदगी में? देखिए, अभी फ़जर में उठ गया मैं नमाज के लिए, तो उस वक्त जो है उठने के बाद फ़्रेश तबीयत होती है और वज़ू वगैरह करने के बाद नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं जो है दिन भर का एक प्रोग्राम तरतीब देता हूँ। आज किसको मिलना है, किससे मुलाकात है, किससे क्या काम है, घर का क्या काम है, ये पूरी लिस्ट लेकर फिर मैं चलता हूँ ताकि शाम तक जो है काम पूरा वो उस दिन मुकम्मल हो जाए। और इसी तरीके से आदमी एक कामयाब तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता, वरना फिर कई महीने भी हो जाते हैं काम जहाँ का वहाँ पेंडिंग में होता है। सब कहा जाता है कि पेपर वर्क होना चाहिए, हाँ, जिसकी अहमियत है लिख लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। इसी तरह शेख हकीकी इमामत के सिलसिले में कि एक जो इमाम है वो इंसानों के मसाइल का भी इमाम है, हकीकी इमाम। इस ताल्लुक़ से ये बात आपसे पूछनी थी कि लोग अपने मसाइल, घरेलू जो उनके मसाइल हैं, अपने सोशल डिस्प्यूट्स हैं, अपने जो मुआशरती मसाइल हैं बिज़नेस से लेकर या फिर जमाती जो ताल्लुक़ात हैं, मसालिक के इख्तिलाफ़ात हैं, वो सब लेकर आपके पास आते हैं और अपने मसाइल हल करके जाते हैं माशाअल्लाह। देखिए, ये मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब आपने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब एक अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, मेरा ज़ाती कुछ नहीं है। लोगों के दिल में एक मेरी क़द्र है, एक मंजिलत है। उस एतबार से उनको लगता है कि मौलाना ताहिर बेग साहब मस्जिद के इमाम कम समझते हो, लेकिन वो सोते जमीयत के एक ज़िम्मेदार हैं और शोलापुर के एक जो है बुज़ुर्ग हस्ती हैं। और दूसरे ये कि तजर्बा है, कभी भी किसी को भी बात कोई करते हैं तो लड़ाई झगड़े की बात की तालीम वो नहीं देते, ग्राउंड वर्क करते हैं। हाँ, हमेशा जब बात करेंगे सुलह की बात करेंगे, समझाएंगे, चाहे वो जमीयत का मसला हो, चाहे वो जो है कौम मिल्लत का मसला हो, चाहे वो जो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम का मसला हो या फिर घरेलू मसाइल हों। तो कोशिश हम यही करते कि भाई देखो, हम कुरान और हदीस के मुताबिक आपके सामने बात रखेंगे
اب قبول کرنا نہیں کرنا آپ کا کام ہے، توفیق دینا اللہ تعالیٰ توفیق دینا اللہ کا جی ہاں، کام۔ بالکل۔ تو اس طریقے سے اللہ کے فضل سے اب تک تو جو ہے ہر جگہ پر الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی دی، اور لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ جی ہاں، لوگ اس قدر متاثر ہیں شیخ، بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے، ہمارے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کے جو خطبات ہیں، خطبات میں جو آپ دعائیں کرتے ہیں، وہ عید کا خطبہ ہو، وہ جمعے کا خطبہ ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا اگر کسی کے حق میں دعا کر دیں تو اس کا قبول ہونا یقینی ہے۔ تو ماشاءاللہ خود دعاؤں کے سلسلے میں بھی شیخ، اور آپ کی بات کا اتنا اثر لوگوں کے پاس دیکھا جاتا ہے شولہ پور میں کہ لوگ آپ کی دعائیں اور آپ کی باتوں کا بھی اثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کی چاہے دعا قبول کرے، جس کی چاہے نہ کرے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، جی ہاں، اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مانگنا، اور دینے والی ذات اور پریشانی دور کرنے والی ذات اصل اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے۔ اب ہم خیر خواہی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ فلاں بندہ تیرا پریشان ہے، اگر تو اسے یہ مصیبت سے نکال دے گا تو کل وہ آ کر کتاب و سنت کو اپنائے گا۔ یہی جذبہ ناظرین میں کھلے طور پر کہتا ہوں، میرے دل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کی پریشانی اگر اللہ تو دور کر دے گا، یہ کتاب و سنت کو اختیار کر لے گا تو بہت بہتر ہوگا۔ تو یہی ہماری کوشش راہ راست پر آ جائے گا۔ اسی طرح شیخ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے ماشاءاللہ کہ لوگ آپ کو اسپوک پرسن کہتے ہیں شولہ پور کا، اور رفاہی خدمات میں بھی آپ کا نام بڑا اونچا آتا ہے، لوگ رفاہی خدمات میں بھی، سوشل جو ورک ہے اس میں بھی آپ کو پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو حکومتی ادارے ہیں، جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں، اس میں بھی شیخ محترم کو بلایا جاتا ہے اور آپ سے مشورے لیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو سوشل ورک ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے، اس سلسلے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے مولانا عبدالرزاق صاحب، سوشل ورک کی تعلیم ہمیں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اور وہی ہمارے امام ہے، وہی رہبر ہے، وہی جو ہے انہی کی اقتداء ہم پر فرض لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واقعہ میرے ذہن میں پڑھائی کے دوران سے ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ آئے، زمیلونی زمیلونی کہا، پہلی وحی نازل ہوئی، گھبرا رہے تھے، تب انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ آج بھی ذہن میں ہمارے پیوست ہے، لن یضیعک اللہ ابدا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ الحمدللہ یہ سوشل ورک کی بہت بڑی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج دنیا آپ کو آتنکواد کہتی ہے، کچھ بھی، لیکن ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، نبی بنے لیکن ابھی انہیں اس کی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے، تبھی جو ہے گھر والی گواہی دے رہی ہے کہ آپ سوشل ورک میں اتنے آگے ہیں کہ اوپر والا جو ہے ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے سوشل ورک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو ساتھی لوگ تھے جو بچپن سے آپ سے جڑے، حضرت ابوبکر صدیق، وہ بھی سوشل ورک میں اتنے آگے تھے، وہ نابینا عورت کے گھر جا کر اس کے گھر کی صفائی کرتے تھے اور اس کے مٹکے میں پانی بھر کر آتے تھے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے دوست تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راتوں میں اٹھ کر گشت لگاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی بیوی جو وقت کی شہزادی تھی، مہارانی تھی، اس سے انہوں نے ڈیلیوری کا کام کرایا۔ اس سے بڑا سوشل ورک کا کام آج دنیا میں کون حکمراں کر سکتا ہے؟ اور شیخ محترم آپ نے جو سوشل ورک کا کام کیا، جس سے آپ شولہ پور میں مشہور و معروف ہیں، اس میں ایک آدھ واقعہ کوئی بیان کریں جس سے ہمارے سامنے بات واضح ہو کہ سوشل ورک بھی کرنا چاہیے، اور جس طرح آپ کو لوگ اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے، جیسے کووڈ-19 کے مسائل آئے تھے، لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا تھا، اس میں جس طرح کے حکومتی اداروں نے، پولیس والوں نے بلا کر آپ کو مشورہ کیا، اس کو کچھ بیان فرمائیں۔ دیکھیے الحمدللہ بات چل رہی تھی سوشل ورک کی، تو 1990 میں جس دن سے جمعیت کا قیام عمل میں آیا یا میں ناظم بنا اور تمام لوگوں نے ذمہ داری میرے سر ڈالی، اسی دن سے میں نے تہیہ کیا ایک بیت المال جمعیت کے ماتحت چلے گا۔ الحمدللہ اگرچہ اس وقت تو کوئی سامان نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، ہم جیب کے پیسوں سے رجسٹر خرید کر لائے، لیکن ہم نے تمام مسجدوں کو مکلف بنایا، مہینے میں ایک چندہ آپ جو ہے جمعہ کا ہمارے بیت المال کو ایک ڈونیشن مسجد اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے۔ بیت المال کا قیام سوشل ورک کے طور پر ہی تھا۔ جی ہاں بالکل۔ اس سے ہم نے یہاں بچوں کو نکالا، مدرسوں میں داخل کیا، ان کی ماہانہ فیس بھرنے کی ذمہ داری جمعیت پر رکھی، پھر جو مریض ہوتے تھے ان کی درخواستیں لیتے تھے، ہم ان کے علاج معالجے کے لیے پیسہ اسی بیت المال سے، میڈیکل کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہاسپٹیلٹی کے لیے۔ لاوارث مسلم میت ہوتی تھی، تو یہ 1990 سے بتا رہا ہوں آپ کو میں، جب سے ہم نے شروع کیا تو دھیرے دھیرے جمعیت جو ہے نا شولہ پور میں روشناس ہوئی کہ یہ جماعت صرف دعوت نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ مدد بھی کرتی ہے۔
تو الحمدللہ آج بھی یہ کام جاری ہے. لاک ڈاؤن میں تقریباً 40 لاکھ سے زائد روپے کا اناج غریبوں میں تقسیم کیا گیا جمعیت اہل حدیث شولاپور کی جانب سے. اور اسی طریقے سے پرسنل میں نے بھی پرسنل بھی بہت لوگوں کو دیا, لیکن جمعیت کے نام سے 40 لاکھ. اور آج بھی ہر مہینہ تقریباً 16 سے 20 گھر ایسے ہیں جن کو پورا ماہانہ اناج دیا جاتا ہے. یہ اسی کی بنیاد ہے, بیت المال سے اس کی تاریخ جڑتی ہے. اور ہر ڈپارٹمنٹ وغیرہ میں تو شولاپور میں ڈپارٹمنٹ کمشنر وغیرہ کو یہ خبریں ہیں کہ شولاپور کے مسلم 2-3 لوگوں کے جو ہے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں, مانتے ہیں. تو آپ ان کو بلا کر کوئی بات رکھیے تو لوگوں میں میسج اچھا جائے گا. تو الحمدللہ اس میں 2-3 لوگوں میں میرا ایک نام ہے. اللہ قبول کرے. ہاں اللہ قبول کرے. کمشنر کوئی لاک ڈاؤن کے اندر بھی اذان کا مسئلہ آیا, ہاں رمضان کے اندر نماز پڑھنے کا مساجد کا مسئلہ آیا, تو کمشنر صاحب نے ہمارے یہاں شہر کے ایک شہر قاضی تھے, ان کو مجھے مدعو کیا, کہا آپ کیسی رائے دیتے, کیا دیتے. تو ہم نے سمجھایا دیکھو اذان ہونے دو, اذان کو پابندی مت لگاؤ, مائک پر اذان ہونے دو. ہم ذمہ دار ہیں, ہم جو ہے مساجد میں ہم لوگوں کو آنے نہیں دیں گے, گھر میں نماز لوگ پڑھیں گے. ہاں تو الحمدللہ کمشنر صاحب بہت مطمئن ہوئے, کہا آپ یہ ذمہ داری سنبھال لو, اذان دلوانے کی ذمہ داری میں سنبھالتا ہوں. شاید یہی وجہ ہے آپ کو اسپوک پرسن کہا جاتا ہے. الحمدللہ, اللہ قبول کرے. اسی طرح شیخ ایک اور بات یہ بھی پوچھنی تھی کہ آپ کو دوران تعلیم یا پھر دوران مسجد کی امامت کے کافی آپ کو آپشنس آئے تھے, آفرس آئے تھے بیرون ملک جانے کے, آؤٹ آف انڈیا یا پھر انڈیا میں بھی ترقی کرنے کے مواقع تھے, لیکن آپ نے امامت کو نہیں چھوڑا, امامت ہی آپ نے کی. تو اس کے پیچھے کوئی راز شیخ, اس کی امامت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے؟ جزاک اللہ خیر مولانا عبدالرزاق صاحب, یہ آپ نے سوال کیا بہت صحیح. دیکھیے پہلی بات دماغ میں ہمارے ہے دنیا فانی ہے, آدمی کروڑوں روپے بھی کما لے تو دنیا سے خالی ہاتھ جانے والا ہے, اور آدمی جو ہے کنگال بھی رہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے, ضرور کرنے والا ہے, وہ بھوکا تو نہیں سوئے گا. اب میرے دل میں جذبہ تھا کہ میں دین کی خدمت کروں. حالانکہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب ہماری جماعت اہل حدیث کے چوٹی کے عالم ہیں, وہ خود آئے. میرا یہ جو آج شیخ ثناء اللہ صاحب آتے رہتے ہیں, کرتے رہتے ہیں, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ خود میرے ساتھ چلتے, زمین حقائق دیکھتے. مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کا ایک وفد آیا تھا, 1993 کی بات ہے, پوری ٹیم آئی تھی. صرف ایک مرتبہ 10 منٹ انہوں نے بیان سنا اور لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات دیکھے. انہوں نے ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ لیا میرا, اللہ اکبر, اور کہا کہ آپ کے 3,500 1993 میں 3,500 جو ہے میرے مبوس بول کر تنخواہ جاری ہوئی. عبدالحمید رحمانی صاحب نے ڈائریکٹ بات کیا کہ آپ کو ہم بغیر انٹرویو کے سلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ رحمان مسجد چھوڑ دیجئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہم مکان بھی دیں گے, لیکن پوری جماعت یہ کہی مجھ سے بٹھا کر کے, مولانا جو کام آپ نے 3 سال میں اب کیا, پچھلے 30 سال میں نہیں ہوا, اب آپ جماعت کو یتیم بنا کر جائیں گے, ہم لوگ کیا کریں گے. تو میں نے کہا نہیں, میرا مشن ہے دعوت و تبلیغ اور جماعت کو سنبھالنا اور اپنے ایریے کو مضبوط کرنا. ہاں اپنے ایریے کو مضبوط کرنا. تو آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ میں چھوڑوں گا. پھر میں نے عبدالحمید رحمانی صاحب سے بات کی, حالانکہ وہ ناراض ہوئے, لیکن ان سے میں نے کہا ناگپور کے ایک اجلاس میں کہ میں آپ سے جڑا ہوں, جڑ کر رہوں گا, لیکن شولاپور نہیں چھوڑوں گا. آپ کو جو کام کرنا ہے شولاپور لیول پر مجھ سے کام لیجئے. ایک چیز یہ اصل چیز جو ہے کہ میرے اندر جذبہ تھا شولاپور میں رہ کر میں دعوت و تبلیغ کا کام کروں. ہاں اب اس سے میں کام کرتا رہا آزادانہ طریقے سے جماعت کو لے کر کے. اس کے بعد پھر قطر سے بھی مجھے بلاوا آیا اور دبئی سے آیا. تو ہر باری ذمہ داران بھی مسجد کے اور جماعت کے ہمارے صدر مختار امنآباد کر, اس وقت وہ صدر ہیں, تو انہوں نے بھی سب نے کہا کہ نہیں مولانا آپ کہیں بھی جا نہیں سکتے, آپ کو یہیں رہنا ہے, اور پورا شولاپور جو ہے آپ کو یہ کرتا ہے, مت جاؤ. تو الحمدللہ یہاں پر حیدرآباد میں جامعۃ المفلیات کے اندر بھی شیخ ثناء اللہ صاحب کی کوشش بھی تھی کہ ادارے سے جڑ کر میں کام کروں, میری ذاتی ترقی بھی ہو جائے گی اور علمی ترقی بھی ہوگی. ہاں لیکن میں نے کہا کہ نہیں, اب جب ایک جگہ میں کام کر رہا ہوں تو کروں گا, یہ اللہ کا فضل ہے, میری ضرورت پوری ہو رہی ہے. انسان کی ارادے اور اس کا عزم مضبوط ہو تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں, انسان کے لیے مسائل خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. بس ارادہ اور عزم انسان کا مضبوط ہونا چاہیے. تو میرے نوجوان بھائیوں, آپ نے کوئی ارادہ اپنے دل میں رکھا, نکل جائیے, اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں. اپنے ارادے میں اگر آپ ڈاماڈول ہو جائیں گے تو آپ کے لیے راستے مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح شیخ آگے بڑھتے ہوئے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ شولاپور میں جب نکاح ہوتے تھے تو کسی قسم کا کوئی وعظ و نصیحت یعنی خطبہ نہیں ہوتا تھا. سنا ہے کہ اس خطبے کا آغاز آپ ہی کی طرف سے ہوا ماشاءاللہ. دیکھیے 1990 میں آیا تو
وہاں قاضی صاحب ہمارے جو جماعت کے تھے ضعیف ہو چکے تھے، ان کے بچے چھوٹے تھے، ایک عمر آباد میں پڑھ رہے تھے، تو قاضی صاحب نے کہا کہ جو یہ میرا دفتر ہے، اب آپ کو سب لوگ چاہتے ہیں تو نکاح بھی آپ پڑھائیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نکاح کو چلا تو میرے دل میں خیال آیا کہ نکاح میں شولاپور کے لوگ نہیں رہتے، رشتہ داری کے اعتبار سے دوسرے شہر سے بھی لوگ آتے، دوسرے گاؤں سے بھی آتے، تو کیوں نہ ان کے سامنے اپن نکاح کا نام لے کر کے نکاح کو سادگی سے منائیے، دھیرے دھیرے توحید کی دعوت رکھ دیں، دھیرے دھیرے سنت کی دعوت رکھ دیں۔ تو اس طرح سے میں نے شروع کیا تو لوگوں کو تھوڑا اچھمبا ہوا، ارے نکاح پڑھانے کا مولانا خطبہ دینے کے بجائے بیان کرنے لگے۔ پھر میں نے ذہن سازی کی، میرے بیان سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، اگر میں غلط بات کہوں تو آپ مجھے ٹوکیے، لیکن ناظرین اکرام یہ ایسا ذریعہ بنا کہ الحمدللہ آج جہاں کہنا چاہیے کہ شادیوں میں سادگی آئی، وہیں پر الحمدللہ لوگ جو ہے بدعت سے دور ہوئے، شرکی اعمال سے۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں ایسا رواج تھا، مولانا عبدالرزاق صاحب آپ کا 1 منٹ میں لوں گا، کہ ادھر نکاح ہوتا تھا اور شام میں دلہن کی رخصتی ہوتی تو گھر پہلے نہیں جاتی تھی دلہن، پہلے وہ کسی درگاہ کی چوکٹ پر سجدہ کرایا جاتا تھا، پھر وہ گھر لے جاتے تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے بیان سے، اللہ رب العالمین کی ہدایت سے وہ بچیاں اب سیدھے گھر جانا شروع ہو گئی۔ جی ہاں شیخ، آپ کے جذبے کو سلام، آپ کے جذبے کو اللہ رب العالمین قبول کرے۔ اسی طرح شیخ ایک اور بات بھی یہ پوچھنی تھی کہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے بارے میں تو کافی چیزیں الحمدللہ ہم نے سیکھیں، آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے ابھی الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، ایک بڑی بچی BSc B.Ed ہے، الحمدللہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں اور بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہیں، اور 2 نمبر بچی رقیہ D.Ed ہے، اس کی بھی ایک بچی ہے، اور 3 لڑکے ہیں مجھے۔ 3 میں بڑے لڑکے تو ابھی حیدرآباد شفٹ ہو گئے، ان کی شادی وغیرہ ہو گئی، ماشاءاللہ۔ یہیں پر ہے۔ نام بھی بتائیں، خدمات ان کی کیا ہیں؟ انس، اور وہ ان کے ماموں کے ساتھ کاروبار میں جڑے ہوئے ماشاءاللہ، بزنس انس بیگ، طاہر بیگ، یہ بڑے لڑکے ہیں میرے، دبئی ریٹرن بھی ہیں۔ اور دوسرے لڑکے اسامہ بیگ، طاہر بیگ، وہ حمایت الاسلام ہاسپٹ سے عالمیت کی سند لیے، الحمدللہ اچھے مقرر بھی ہے اور اچھی صلاحیت ہے۔ شولاپور سے 65 کلومیٹر ایک دیہات ہے، وہاں پر ہم نے مسجد تعمیر کی الحمدللہ، ابھی حال ہی میں اس کا افتتاح انشاءاللہ آئندہ مہینے میں مولانا ارشد مختار صاحب کے ہاتھوں ہونے والا ہے۔ اللہ جو ہے اس کو قبول کرے، آسانی سے کر دے، آسانی سے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس میں شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب کو بھی ہم بلا رہے ہیں، اور 1-2 عالم بلائیں گے۔ تو اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں امامت کے لیے ہم نے مقرر کیا، ساتھ ہی میں ایک اردو میڈیم اسکول چلتی ہے منیر ہائی اسکول، تو اس میں بھی ایک دینی 2 پیریڈ ہمارے بچے کو دیے گئے ہیں، جس سے وہ بچوں اور بچیوں کی پرائمری اور ہائی اسکول کے دینی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نئی نسل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک ان کو دینی تعلیم و تربیت نہیں دی جائے مولانا، تو آج حالات دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ہیں، ارتداد کا شکار ہے ہماری لڑکیاں۔ تو یہ ایک میں نے بچے کو 2nd لائن کے طور پر تیار کیا ہے کہ میں آج ہوں دنیا میں، کل نہیں رہوں، لیکن اللہ میرے بچے کو ہدایت دے، توفیق دے، طاقت دے کہ وہ اسی لائن میں جڑا رہے۔ جی ہاں، تو ہر نیک والد کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر نیک والدین کی، کہ اپنی اولاد میں بھی ان کی کچھ پرچھائی نظر آئے، ان کے کچھ آنے والے وہ بھی نیک کام کریں۔ تو اسی طرح شیخ محترم، وقت کافی کم بچا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن آپ سے ایک آخری سوال یہ ہے، ہمارے ناظرین کو کچھ اپنی جانب سے مشورے دیں، نصیحتیں کریں کہ کس طرح اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں مؤثر بن کر ہم کام کر سکتے ہیں۔ ایک بات رہ گئی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، آخری بیٹا ہے جو اسید ہے، اگر اس کا نام نہیں آیا تو وہ کہے گا ابا میرا نام آپ نے نہیں لیا۔ وہ انجینئر ہے، سول انجینئر ہے الحمدللہ، اور 1.5 سال سے 2 سال لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں دبئی میں رہا، تو ابھی الحمدللہ وہیں پر پونا میں جاب پر ہے۔ وہ بچہ بھی بڑا سنجیدہ ہے الحمدللہ، پابند شریعت ہے، اور ساتھ میں ہی رہتا ہے وہ۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ آج نوجوانوں کو نصیحت، دیکھیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اس جو ہے ٹی وی چینل کے، جس کے ماتحت ہم چل رہے ہیں۔ اس کے ذریعے میرا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اس وقت بھارت دیش کے حالات جو ہیں مولانا، آپ سے میں کہوں گا کہ بڑے نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سے مراد مسلمان۔ اب اغیار کی کیا منصوبہ بندی ہے، کیا پالیسی ہے، 10-15 سال میں پورے حالات بدلے، اور آگے کیا ہوگا نہیں معلوم۔ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں،
آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ ان حالات میں نوجوانوں کو خصوصاً میرا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو وہ غنیمت جانے۔ کورونا وائرس میں کیسے کیسے لوگ خوف اور دہشت کے ماحول میں انتقال کر گئے، بڑے بڑے ہمارے علماء بھی گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اب جو نوجوان ہیں ان کو جو زندگی ملی ہے اللہ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ بالکل، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، نوجوان کے پاس تندرستی ہوتی ہے اور فرصت بھی ہوتی ہے۔ میں نوجوانوں کو پیغام دوں گا وہ موبائل کا صحیح استعمال کریں اور اس کو دینی کاموں میں استعمال میں لائیں۔ غلط استعمال سے لڑکے بھی لڑکیاں بھی ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ نوجوان آج جو ہے دین سے جڑیں، جی ہاں، اللہ سے جڑیں، اللہ کے رسول سے جڑیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ٹوٹ چکا ہے، مسلمان بکھر چکا ہے، آج مسلمان ہر طرح سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کا جو ہے طرِ امتیاز صرف اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ ہر نوجوان آج جو ہے دین سے جڑے، مسجدوں سے جڑے، علم سے جڑے۔ آج تعلیم، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور اس طرح کے جو چینل چل رہے ہیں ان چینلوں کے ساتھ جڑے۔ جو بھی آج ہماری شادی بیاہ میں کتنا پیسہ خرچ ہوتا مولانا، آج ہمارے غلط رسوم و رواج میں کتنا، ہمارے نوجوان پان میں، تمباکو میں، گٹکے میں کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں۔ اگر اس طرح دینی چینل جو چل رہے ہیں یا دینی خدمات انجام دیے جا رہے، دینی امور انجام دیا رہے، اور خصوصاً سوشل ورک ہمارا پورے آج کے ایپیسوڈ کا جو ہے لب لباب رہا ہے۔ سوشل ورک میں اگر نوجوان آگے آئیں تو ہمارے برادران وطن خود کہیں گے کہ مسلمان آتنکواد نہیں ہو سکتا، مسلمان خدمت کرنے والا ہے۔ اور حقیقت میں مسلمانوں نے کئی کام ایسے لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں کیے ہیں اور ایسا ثبوت فراہم کیے ہیں۔ آج بھی برادران وطن کے انصاف پسند لوگ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں نے دیش کو سنبھالا دیا۔ مجھے امید ہے میری باتوں کو نوجوان سمجھے ہوں گے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہی کہوں گا نوجوان اسلام کے سچے ترجمان بنے، اسلام کے سچے نمائندے بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حیثیت جاننے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ تھے مولانا طاہر بیگ محمدی صاحب۔ اللہ رب العالمین آپ کو طویل عمر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین تادم حیات آپ سے دین کی خدمات لیتا رہے، اور آپ نے جو پیغام دیا ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے بے شمار اور بہت سارے میسیجز ہم نے حاصل کیا آپ کی زندگی سے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کسی ایک نئی شخصیت کو آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ایسی پرسنالٹی ہوگی انشاءاللہ جن میں بھی اسی طرح کی اور بھی بہت سارے میسیجز ہم کو ملیں گے۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام مشہور و معروف شخصیات۔ جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ السلام علیکم۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔